वेलकम बैक। मुल्क में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि इस वक्त मुसलसल जारी हैं। एक जानिब तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हैं जो कि जारी हैं, दूसरी जानिब फ़ौज के साबिक़ सरबराह पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का मुकदमा है। बाज़ लोगों के नज़दीक अहम सूरत हाल है क्योंकि तालिबान आइन से मुनहरिफ है, लेकिन हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है। तालिबान ने पाकिस्तान में होने वाले सैकड़ों हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन बहरहाल उनके साथ एक मुज़ाकराती अमल जारी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन की शेख 6 की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा है। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूरत हाल हैं और अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं। आज खुसूसी अदालत ने उनकी वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं जो उन्होंने अदालत की तश्कील के हवालों से और जजेस के तासुब के हवाले से दी थी। आज खुसूसी अदालत ने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से जो दरख्वास्तें हैं वो मेरिट पर नहीं उतरती, इसीलिए उन्हें खारिज कर दिया जाता है। इससे पहले एक बहुत अहम दरख्वास्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील की जानिब से कि उनका मुकदमा खुसूसी अदालत में चलने के बजाय फ़ौज के हवाले किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने मुल्क में हंगामी हालत का निफाज किया था तो वो फ़ौज के सरबराह थे और इसलिए फ़ौजी इस अफसर की हैसियत से उनका मुकदमा खुसूसी अदालत में नहीं चल सकता। खुसूसी अदालत ने करार दिया कि हाजिर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर पर उसकी रिटायरमेंट के बाद खुसूसी अदालत में या सिविल अदालत में मुकदमा चल सकता है। ये बजाय खुद एक बहुत अहम पेशरफ्त है जिससे ये बात तय हो गई है कि फ़ौजी अफसर पर उसकी रिटायरमेंट के बाद सिविल अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले में खुसूसी अदालत ने यही करार दिया है। हालात जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए आज मज़ीद इस वक्त मुश्किल हुए हैं। उनकी ये दरख्वास्त कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए, बैरून मुल्क जाने दिया जाए, अपनी अलील तवील उम्र वालदा की अयादत के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह भी कहा था कि वो अपने वालिद से बैरून मुल्क आर्ज़ाए क़ल्ब का इलाज कराना चाहते हैं और इस वक्त उनकी हालत बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन अंदर से उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आज वफाक ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये इत्तला आज खुसूसी अदालत को प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब अकरम शेख की जानिब से दी गई, जिन्होंने वफाक का ये जवाब दाखिल कराया जिसमें कहा गया कि सेक्शन 6 खुसूसी अदालत को मुकदमे के गैर ज़रूरी इल्तवा से भी रोकता है और मुलज़िम परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त एक ताख़ीरी हरबा है। ये भी कहा गया कि मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल क्रिमिनल लॉ तरमीमी स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 के तहत चल रहा है, जिसके सेक्शन 9 के मुताबिक मुलज़िम की बीमारी या किसी और वजह से ट्रायल मुलतवी नहीं किया जा सकता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त के खुसूसी अदालत में ये मुकदमा फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सही नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इसका भी जवाब दिया गया है। वफाक ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हर जगह दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अदालतें बंद कर दी जाएँ। अगर वफाक ने खुसूसी अदालत की कार्रवाई रोक दी तो दहशतगर्दों के हौसले बढ़ेंगे, ये आज वफाक की जानिब से कहा गया है। इस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए अब चॉइस बहुत कम रह गई है। आज खुसूसी अदालत ने ख़ास तौर पर कहा है कि 11 मार्च को यानी मंगल के रोज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अदालत में पेश होना है ताकि उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाए। और आज प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से कहा गया कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 मार्च को भी अदालत के सामने पेश नहीं होते तो वो दरख्वास्त करेंगे कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएँ। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और फिर हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से ये कहा गया था और आज अदालत ने इस बारे में भी कहा है कि वो तनहा मुलज़िम नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने फ़ौजी रफ़क़ा से, सियासतदानों से और दूसरे लोगों से मशवरा किया था और वो इस बात के तनहा मुलज़िम नहीं है। आज अदालत ने इस पर भी कोई हुक्म दिया है? जी हाँ, मुलज़िम परवेज़ मुशर्रफ के वकला की तरफ से ये कहा गया था कि 3 नवंबर का जो एमरजेंसी का इक़दाम हुआ था, गैर आइनी इक़दाम जो 3 नवंबर 2007 को हुआ था, वो मुलज़िम परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर्स, चारों गवर्नर्स, वज़ीर आज़म और दीगर जो लोग हैं उनके साथ मुशावरत के बाद 3 नवंबर का इक़दाम किया था। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ महज तनहा पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना दरअसल ये एक इंतकामी कार्रवाई है उनके खिलाफ। इस पर अदालत ने अपना जो फैसला आज जारी किया है उस हवाले से अदालत ने यह कहा है कि अदालत के सामने इस वक्त जो मवाद मुहैया किया गया है और जो अदालत के सामने इस वक्त मवाद है वो सिर्फ इस हद तक महदूद है कि 3 नवंबर 2007 का जो एमरजेंसी नाफिज करने का मुलजिम का इक़दाम था वो उसमें सिविल और फौजी हुकाम से मुशावरत की गई थी।
لیکن کسی بھی دیگر دوسرے شخص کو ملزم کے علاوہ کسی اور شخص کو ملوث کرنے کا انحصار جو ہے وہ عدالت کے سامنے آنے والے شواہد پر مبنی ہوگا، اور اس حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ عدالت کے سامنے جب ریکارڈ پر چیزیں آئیں گی تو اس وقت اس کا فیصلہ عدالت دے گی۔ عدالت اس کارروائی کے اس مرحلے کے اوپر ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں دے گی، اور ایسا فیصلہ دینا جو ہے وہ قبل از وقت یا پری میچور ہوگا، لہٰذا عدالت نے اس درخواست پر فی الوقت کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب جنرل پرویز مشرف اور آئین سے غداری کا مقدمہ اب وہ ہیں اور خصوصی عدالت ہے، سپریم کورٹ کا اب بھی اس میں کوئی رول باقی ہے؟ کیونکہ شاید ایک آدھ اپلیکیشن جو ہیں اور جو چیلنجز ہیں وہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں، ابھی وہ مرحلہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں کامران صاحب، قانون کے مطابق جو سنگین غداری کا مقدمہ ہے اس کا ٹرائل تو بہرحال خصوصی عدالت ہی کے اندر ہوگا، اور خصوصی عدالت ہی میں سنگین غداری کے اقدامات کے حوالے سے جو 11 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی وہ سابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اوپر ہی عائد کی جائے گی۔ تاہم یہاں پر جو یہ خصوصی عدالت ہے، اس کے جو قیام کا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو خصوصی عدالت کے احکامات ہیں، جو کہ آرڈرز ہیں، ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے، اور صرف اپیل صرف ایک ہے، اور وہ ہے حتمی فیصلے کے خلاف، اور وہ حتمی فیصلہ جب ٹرائل کورٹ سے آئے گا تو اس حتمی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف دونوں افریقین جو ہیں وہ اپیل داخل کر سکتے ہیں۔ اگر استغاثہ جو ہے اس کے حق میں مقدمہ نہ آئے تو استغاثہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر ملزم پرویز مشرف کے خلاف عدالتی حکم آ گیا تو پھر اس کے خلاف یہ ملزم کے پاس حق ہے کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کرے گا، تو حتمی جو ہے پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہی میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل کا دن بھی بہت اہم ہے، پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے، ایشیا کپ کا فائنل ہے، اور حالیہ دنوں میں پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے، پاکستان کی قوم کی دعائیں اور امیدیں اب یہ اس بات پر قائم ہیں کہ پاکستان کل سری لنکا کو بھی ہرائے، ویسے ہی جیسے اس نے بھارت کو اور بنگلہ دیش کو ہرایا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں یہ پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل پاکستانیوں کی سب سے اہم مصروفیت وہ فائنل ہوگا جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ کا یہ فائنل، پاکستانیوں کی پاکستانی ٹیم سے امیدیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کی پرفارمنس نے پاکستانیوں کی یہ امیدیں روشن کر دی ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر ایشیا کپ کا فائنل جیت سکتا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک روزہ میچ کی اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو پاکستان بہت بہتر نظر آتا ہے۔ 138 میچ اب تک کھیلے ہیں پاکستان اور سری لنکا نے، ایک روزہ میچ 138 کھیلے ہیں، جن میں سے پاکستان 80 میچز جیت چکا ہے، جبکہ سری لنکا نے 53 بار پاکستان کو ہرایا ہے۔ یہ تو ہے مجموعی کیفیت ون ڈے میچز کی جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوئے ہیں، لیکن ایشیا کپ میں پاکستان کا ریکارڈ اتنا متاثر نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ مجموعی طور پر ہے، کیونکہ ایشیا کپ میں پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کے مقابل 13 بار آ چکے ہیں، 9 بار سری لنکا جیتا ہے، جبکہ پاکستان 4 بار جیتا ہے۔ سری لنکا کا ریکارڈ ایشیا کپ میں پاکستان سے کہیں بہتر رہا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، پاکستان کی ٹیم بہت فارم میں نظر آ رہی ہے۔ ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ شاہد آفریدی گزشتہ میچ کے دوران انجرڈ تھے اور ابھی تک ان کی فٹنس کی 100% رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ پوری قوم جہاں پہ کل میچ کا انتظار کرے گی وہاں اس خبر کا بھی انتظار کرے گی کہ شاہد آفریدی کل پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو پاتے ہیں یا نہیں، اور ان کے شامل ہونے پہ ظاہر ہے کہ امیدیں مزید بڑھ جائیں گی کہ پاکستان ایشیا کپ ملک میں واپس لے آئے گا۔ پاکستان کی کل کے پراسپیکٹس کے حوالے سے کہاں مشکلات ہیں اور کہاں پاکستان کی کیفیت بہتر ہے، نگاہ کہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے نامور کپتان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مایہ ناز کامنٹیٹرز کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا وسیم اکرم اور رمیز راجہ سے۔ کل کیا ہونے والا ہے، ان دونوں کھلاڑیوں کے آپ تاثرات دیکھیں۔ بیٹنگ بولنگ تو ٹھیک جا رہی ہے، بٹ بیسیکلی انہیں فیلڈنگ میں جان لگانی پڑے گی۔ پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ جہاں بہتر ہوگی وہاں اوور آل پرفارمنس بھی ان کی آٹومیٹکلی پک ہو جاتی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم مجھے ایک بولر سے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ ہے جنتا مینڈس۔ ہمارے ینگ لڑکوں نے اس کو نہیں کھیلا، ہمارے کچھ لڑکوں نے کھیلا ہے، مگر جو مڈل آرڈر میں ایک دو لڑکے ہیں ہمارے، جیسے فار انسٹنس شعیب ہے، اگر کوئی فواد ہے، انہوں نے اس کو بالکل نہیں کھیلا، تو اس کی تھوڑی انہیں پریکٹس کرنی پڑے گی، میں بھی اس کی ویڈیوز دیکھنی پڑے گی، اس کی انگلیاں دیکھنی پڑیں گی کہ کیرم بال کیا کرتا ہے اور اس کی گگلی کون سی ہوتی ہے، بیکاز ہے وہ مشکل بولر۔ تو اوور اینڈ آل
پار پہ ہیں دونوں ٹیمیں, ان کی کوئی خاص بولنگ نہیں ہے, ہماری بولنگ بہت بہتر. سری لنکا کو پرابلم یہ ہوگا کہ وہ پلان کیسا کریں پاکستان کے خلاف, کیونکہ جب آپ کے پاس 2-3 ایکس فیکٹر ہوں, ایکس وائی زیڈ, اب تینوں فیکٹر آپ کے پاس ہیں, افریدی ہیں, اس کے بعد آپ کے ٹاپ آرڈر اچھا فارم میں ہے, پھر آپ کی سپن بولنگ آپ کے پاس ہے, تو اس سے پھر آپ کی پلاننگ جو ہے نا وہ آپ جو بھی کر کے جائیں وہ اس وقت کام نہیں بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. جیسے شاہد افریدی کو جب وہ ڈسکس کریں گے تو 4-5 پلانز رکھیں گے, اور یہ سارے پلانز جو ہیں یہ ناکارہ بنا سکتے ہیں جس فارم میں. تو اس اعتبار سے بھی, ذہنی اعتبار سے بھی, ٹیکنیکل اعتبار سے بھی پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. گل کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن مارک ہے, کیونکہ گل ایڈوانٹیج تو ضرور دیتے ہیں نئے بال کے اوپر, مگر بعد میں ایکسپینسو ثابت ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ آئی تھنک سوالیہ نشان ہوگا کہ کیا جنید خان کو کھلایا جائے عمر گل کی جگہ, طلحہ کو کھلایا جائے جنید خان کی جگہ. پاکستان کے پاس زیادہ جو سوچ بچار کرنا ہے وہ انہی ایک پوزیشن پہ یا 2 پوزیشنز پہ ہوگا. باقی مجھے نہیں لگتا کہ بیٹنگ کو کچھ چھیڑنا چاہیے. ان حتمی سوالوں کے حتمی جوابات کیا ہیں یہ تو آپ کو کل ملے گا, اور اس کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا جب پاکستان اور سری لنکا میدان میں اتریں گے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ PIA کی رونق بحال ہو, یہ ایئر لائن ایسی بااعتماد ہو جس پر وہ خوشی سے سفر کرنے کی ان کا دل چاہے. اس سلسلے میں کچھ امید کی کرنیں پھوٹی ہیں. وہ امید کی کرنیں کیا ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد. افسوس کی بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ PIA کا ذکر ہو تو پاکستانیوں کے تاثرات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوتے. سروسز کا معاملہ ہو یا آمد و رفت کا معاملہ ہو, PIA پر اعتماد میں بڑی تیزی سے کمی آ چکی ہے. بیرون ملک سفر کرنا ہو تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ PIA سے غیر ملک سفر نہ کریں. اندرون ملک کے لیے بھی لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. گزشتہ سال تک تو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے, اسلام آباد جانا ہو کراچی سے تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہوں وہ غیر ملکی پرواز لے کے دبئی جاتے تھے اور دبئی سے وہ اسلام آباد پہنچتے تھے. اب اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مالی زاویوں سے, تمام مالی زاویوں سے PIA حقیقی طور پہ دیوالیہ ہو چکی ہے, اور اس وقت بھی پاکستان انٹرنیشنل کے سن 2013 میں 141 ارب روپے کے قرضے ہیں, معاف کیجئے گا 238 ارب روپے کے قرضے ہیں, جبکہ اس کا خسارہ 141 ارب روپے ہو چکا ہے. لیکن اس دیوالیہ آرگنائزیشن کو میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے آثار نمایاں ہوئے ہیں. امید کی کرنیں پھوٹی ہیں, اور صرف امید کی کرنیں ہی ہو تو پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. یہ اطلاعات آئی ہیں کہ PIA کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے واقعی مستعدی سے کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ابتدا اب سے چند ہفتے قبل ہوئی جب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف نے کیپٹن شجاعت عظیم کو, جو ہوا بازی کا طویل تجربہ رکھتے ہیں, اپنے مشیر خاص کی حیثیت سے ان کی تعیناتی کی, اور PIA سول ایویشن اور پاکستان کے ایویشن کے حوالے سے محکموں کو اوور ہال کرنے کی ذمہ داری انہیں دی. ایک مستعدی سے کارروائی شروع ہوئی ہے. اس حوالے سے PIA میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے فلیٹ میں اضافہ کیا جائے, مزید جہاز لائے جائے. اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم دن تھا. اس کے لیے بین الاقوامی طور پہ اشتہارات جاری کیے گئے تھے, ملکی اشتہارات جاری کیے گئے تھے, اور آج اوپن ٹینڈر, شفاف طریقے سے ٹینڈرز اوپننگ ہوئی, کیونکہ PIA چاہتی ہے کہ کرائے پہ جہاز حاصل کر لے فوری طور پہ. اس کے پاس عملہ موجود ہے, اس کے پاس دوسری سہولتیں موجود ہیں, صرف جہاز کرائے پہ حاصل کر لیں اور اسے PIA کی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. آج اس سلسلے میں بڑا شفاف ماحول میں ٹینڈر اوپننگ ہوئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ PIA کے فلیٹ میں فوری طور پر ایئر بس A320 کے 8 جہاز شامل کیے جائیں. اطلاعات کے مطابق کافی حد تک بہتر جہاز جو کہ سن 2011 یا 2012 کی جن کی بناوٹ ہے اور جن کے ماڈل ہے, وہ اس کے لیے آج جو شرائط ہیں یا جو بڈنگز ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اس کے ٹینڈرز کھولے گئے ہیں. پیپرا رولز کے مطابق اب ان کی ویٹنگ ہوگی اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ آئندہ چند مہینے میں تقریباً 8 یہ جہاز ایئر بس A320 PIA کے فلیٹ میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد فوری طور پہ اب سے چند دنوں کے اندر PIA 4 مزید بوئنگ 777 اپنے فلیٹ میں شامل کر رہی ہے, تاکہ جو دور سفر ہے یعنی کہ یورپ یا امریکہ کے لیے, اس کے لیے مزید جہازوں میں اضافہ کیا جا سکے. اور اس کے لیے 4 جہاز آئندہ چند دنوں میں اس سلسلے میں جو ٹینڈرز ہیں وہ بھی شفاف طریقے سے کھولے جائیں گے, اور پھر اس طرح سے تقریباً یہ 12 جہاز اس سال کے آخر تک یقینی طور پہ PIA کے فلیٹ میں شامل ہو جائیں گے. جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں A320 مزید 10 A320 اور 4 ATR جہاز جو کہ چھوٹے سفر کے لیے ہوں گے وہ بھی شامل کیے جائیں گے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ
तमाम अंदाजों के मुताबिक आइंदा 1 साल के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल के फ्लीट में तकरीबन 20 जहाज़ों का यकीनी तौर पर इजाफा हो जाएगा, जिससे PIA की सहूलतें और सर्विसेज में कहीं बेहतरी आएगी। जहाज़ सही वक्त पे आने जाने लगेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए हवाबाजी कैप्टन शुजात अजीम ने कहा है कि PIA को एक नई शक्ल देने के लिए, पाकिस्तानियों का PIA पर एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला बड़ा कदम है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर जो PIA को असर नौ तश्कील देने के लिए, इसके निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए भी मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तानियों को महसूस होगा कि एयरलाइन की शक्ल बदली है और आइंदा 1 साल तक इस बात का भी इम्कान है कि ये ब्रेक इवन करने लगे और शायद मुनाफा बख्श भी एयरलाइन बन जाए। उसके बाद सोचा जाएगा कि इसकी निजकारी के हवाले से क्या करने हैं, लेकिन इससे पहले इस एयरलाइन को पाकिस्तानियों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए मुतादिद इक़दामात किए जाएंगे और जिसके लिए आज एक ठोस इब्तिदा हो गई है, जो कि आज PIA के हेडक्वार्टर्स में हुई और वो टेंडर्स खोले गए मीडिया की मौजूदगी में और शफाफ तरीके से इस पूरे प्रोसेस की इब्तिदा हुई है। कौम की उम्मीदें लगी हुई हैं, वो बहरहाल चाहते हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारे बहाल हों और PIA में जिस तरह की इब्तिदा हुई है इसी किस्म की इब्तिदा पाकिस्तान स्टील और दूसरे कौमी इदारों में भी देखने में आए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।